الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ مختصر وقت کے اندر ان آیات مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پہلی قوموں کا تفصیل کے ساتھ اور بار بار ذکر فرمایا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین عاقبۃ المکذبین۔ ہمیں فرمایا ہے دنیا میں گھوم پھر کر دیکھو یار، اللہ کے احکام کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ پڑھو، دیکھو، گھومو پھرو، پچھلی قوموں کی تاریخ پڑھو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ پاک نے، ذکرہم بایام اللہ، پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر ان کو عبرت دلاؤ، کس قوم کی کس حرکت پر کیا نتیجہ نکلا، کیا سزا۔ 20 قوموں کے ذکر اور ان کی حرکتوں کا بھی
ان کے نتائج کا بھی، ان پر نازل ہونے والی سزاؤں کا بھی، ان پر مسلط ہونے والے عذابوں کا بھی بار بار ذکر کیا۔ اور جہاں بھی ذکر ہے کہ دیکھو یار پہلی قوموں کا حشر دیکھو، اور تم ان حرکتوں سے باز رہو جن حرکتوں کے نتیجے میں ان قوموں پر عذاب آئے۔ سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، یہود کا بالخصوص۔ قرآن پاک میں پہلے پارے میں یا بنی اسرائیل سے شروع ہو کر پورا پارہ ہی تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، ہمیں سنانے کے لیے وہ تو کر کے جا چکے کہ یہ ساری باتیں ہمیں سنانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو میں عزتیں بھی دیتا ہوں، ذلیل بھی کرتا ہوں، دنیا میں مقام بھی دیتا ہوں، گراتا بھی۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہی ایک جگہ یہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، میری نعمتیں یاد کرو ذرا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں اپنے دور میں پورے جہانوں پر برتری عطا کی۔ فضلتکم علی العالمین، اپنے دور میں تمہاری برتری تھی، تمہاری لیڈرشپ تھی، تمہاری قیادت تھی، لیکن پھر تم کس مقام پہ گرے؟ لعن الذین کفروا، تم پر لعنتیں برسیں، تم پر پھٹکار برسی، تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ غور کرو کیوں؟ کہاں وہ مقام انی فضلتکم علی العالمین، کہاں وہ مقام کہ لعن الذین کفروا، اللہ کی لعنت بھی برسی، غضب بھی نازل ہوا، اللہ پاک نے تمہیں در در پھرایا، جاؤ لو کرو۔ اور درمیان میں اللہ پاک نے اسباب بیان کی، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، اس وجہ سے، وہ وجہ بیان کر کے ایک قوم اللہ کی محبوب قوم سے ملعون قوم تک پہنچی، اس کے اسباب کیا تھے؟ اللہ پاک ہمیں کہہ رہے ہیں تمہیں سنا رہا ہوں، تمہیں سنا رہا ہوں۔ فارسی کا محاورہ ہے گفتہ آیت در حدیث دیگراں، کہا کسی اور سے جاتا ہے، سنایا کسی اور کو جاتا ہے۔ فارسی گفتہ آیت در حدیث دیگراں، اس کا پنجابی ترجمہ ہم کرتے ہیں کہنا تینوں سنانا نون، یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ گفتہ آیت در، کہا کسی اور سے جا رہا ہے، سنایا کسی اور کو جا رہا ہے، اللہ پاک ہمیں سنا رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، تم بھی انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، نفسیات انسان کی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی ہے، انسانی خوبیاں، انسانی کمزوریاں، انسان کی سائیکالوجی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی، فرمایا تم بھی وہ حرکتیں کرو گے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو تاکیدیں، لَتَتَّبِعُنَّ، تم بھی اپنی امت سے کہہ رہے ہیں وہی حرکتیں کرو گے جو وہ کرتے آ رہے ہیں۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم بھی انہی والی حرکتیں کرو گے، ایک قدم پر قدم آئے گا، ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ شبرن بشبرن، ذراعن بذراع، یہ حدیث کے الفاظ ہے، ایک بالشت کا فرق نہیں پڑے گا، ایک قدم ادھر ادھر نہیں ہوگا، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ اس پہ مفسرین نے بڑی لمبی بات کی ہے۔ اس کے ایک پہلو یہ ہے
کہ جو وہ کرتے رہے ہیں تم بھی کرو، جو وہ کرتے رہے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں، تم بھی وہ کرو گے۔ ایک معنی یہ بھی ہے جو وہ کریں گے تم بھی کرو گے، جو وہ کرتے رہے ہیں تم وہ ضرور کرو گے، اور جو وہ کریں گے تم بھی کرو گے۔ اور آج کل کون سی بات زیادہ سچی نظر آ رہی ہے؟ جو وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ مزاج بن گیا، وہ کرتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے۔ میں اس پر لمبی گفتگو ہوتی ہے، میں 2 مثالیں بات سمجھانے کے لیے عرض کروں گا۔ ہمارا یہ ذوق کس قدر پختہ ہے کہ جو انہوں نے کرنا ہم نے بھی کرنا ہے۔ ابھی چند سال پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہمیں شوق آیا کہ سردیوں میں گھڑی پیچھے کرنی ہے، کیونکہ وہ کرتے ہیں۔ وہاں دن اور رات کا لمبا فرق ہوتا ہے، ہمارے یہاں دن اور رات کا سال میں 4 گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، وہاں 8 گھنٹے کا پڑتا ہے، بعض علاقوں میں 10 گھنٹے کا پڑتا ہے۔ میں نے دیکھے سارے علاقے، ان کی ایک مجبوری ہے کہ روشنی کا 1 گھنٹہ اور مل جائے، چلو گھڑی پیچھے کر لو، یہ وہ ایک سسٹم ہے ان کا، سمجھ میں آتی ہے بات۔ وہ سردیوں میں گھڑی 1 گھنٹہ پیچھے کر لو، گرمی میں آگے کرنا، ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ ہم نے کہا ہم نے بھی کرنی ہے، اعلان کر دیجیے اگلے سال، اس سال ہم بھی گھڑی پیچھے کریں گے۔ ہم نے شور بتایا جنرل صاحب نہیں میرے بھائی، ہماری ضرورت نہیں ہے، ان کی ضرورت ہے، ایک درجے میں سمجھ میں آتی ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے یار، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 4 گھنٹے کے فرق سے ہمارے صبح و شام میں، ہمارے دفتری اوقات میں فرق نہیں پڑتا، ہم کر لیتے ہیں گزارا۔ نہیں جی کیا، یاد ہوگا 1 سال ہم نے گھڑیاں پیچھے کی، اگلے سال ہمیں کہنا پڑا کہ ہم نے جھک ماری تھی یار، نہیں وہ سسٹم پرانا ہی ٹھیک ہے۔ ایک مثال جو ہم بھگت چکے ہیں، وہ کرتے ہم نے بھی کرنا۔ ایک مثال اور عرض کر دیتا ہوں، میرا تو ذوق ہے نا یہ باتیں چیک کرنے کا، وہ کرتے ہم نے بھی کرنا ہے۔ اور بڑا نازک بڑا سماجی مسئلہ ہمارا، وہاں سسٹم یہ ہے، پورے یورپ میں بھی، مگر امریکہ میں بھی، خاوند نے بھی ڈیوٹی کرنی ہے، عورت نے بھی ڈیوٹی کرنی ہے، اس نے بھی صبح 8 بجے دفتر چلے جانا ہے، اس نے بھی ڈیوٹی پہ چلے جانا ہے۔ چھوٹے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اس کے لیے پرب بنے، نرسریاں بنی، یہ تو اس نے بھی چلے جانا ہے ڈیوٹی پر، اس سے بھی جانا، اس سے بھی شام 4 بجے آنا ہے، اس سے بھی شام 4 بجے 2 بجے آنا ہے، 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے اس نے بھی ڈیوٹی کرنی ہے۔ چھوٹے بچے کون سنبھالے گا؟ ان چھوٹے بچوں کو سنبھالنے کے لیے پرب، نرسریاں اور یہ بنے، ضرورت سمجھ میں آتی۔ وہ بھی ایک لطیفہ ہے۔ ایک دفعہ میں برمنگھم میں دوستوں سے کہا کہ یار وہ نرسریاں تو ذرا وزٹ کرواؤ 2-4، یہاں بچے لے جاتے ہیں، ان کو سنبھالتے ہیں، تاکہ جب یہ ڈیوٹی سے آتے ہیں تو وہ آ کے چھوڑ جاتے ہیں، 8 گھنٹے وہ انہوں نے سنبھالنا ہے۔ وہ میں اس کا سسٹم سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا کرتے ہیں۔ 10-10 20-20 کا گروپ ہے، اوپر ایک نگران ہے، مجھے کھلانا پلانا ہے، کھلونے ہیں، کچھ کھانا پینا، کوئی کھلانا پلانا، یہ چلتا رہتا ہے سارا دن۔ بچوں کو مصروف رکھنا ہے، خوش رکھنا ہے۔ اس سارے کا خلاصہ یہ ہے کہ بچوں کو 8 گھنٹے مصروف رکھنا ہے اور خوش رکھنا ہے، اور وقت پہ جا کر واپس پہنچا دینا ہے۔ خیر ایک جگہ گئے، دوسری جگہ گئے، تیسری جگہ گئے، میں نے کہا یہ بچے جو ہیں، گروپ 15 کا 20 کا اتنا ہی ہوتا ہے، ان کو سنبھالتا کون ہے؟ یہ ایک خاتون ہے، وہ اس کو سنبھالتے سارا دن، جو سسٹم ہے اس کو بتا دو۔ میں نے کہا اس کے اپنے بچے کدھر ہیں؟ یہ جو سنبھال رہی ہے اس کے بچے پھر کسی اور پر اپنے،
میں نے کہا وہاں کون سنبھال رہا ہے؟ وہاں بھی کوئی خاتون سنبھال رہی ہے۔ ان کو اس کے بچے کہا کہ وہ کسی اور پر رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیا تماشا لگا رکھا آپ لوگوں نے؟ اس کے بچے اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے بچے اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے اپنے اپنے سنبھالو رہا، بچہ بھی خوش ماں بھی خوش۔ کیا ڈرامہ ہے یار؟ میں نے سوال کھڑا کر دیا۔ اس کے بچے اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے بچے کسی اور پرب میں کسی اور نے سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے بچے کسی اور نے کرب میں کہ یار اپنے اپنے سنبھالو، ماں بھی خوش بچے بھی خوش۔ اچھا وہ تو کلچر ایک مجبوری ہے۔ برطانیہ کے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں جان میجر، زندہ ہیں ابھی لیکن سابق وزیر اعظم ہیں، اس وقت میں ان کے زمانے میں بھی گیا ہوں۔ تو باقاعدہ اس کی کمپین تھی غریب کی کہ یار کسی طرح عورتوں کو آمادہ کرو کہ وہ گھر میں رہیں، اپنے بچے خود سنبھالیں۔ اس نے اس نعرے پہ الیکشن لڑا ہے، بیک ٹو بیسکس، اس کا انتخابی نعرہ تھا جان میجر کا، اب بھی وہی نعرے لگاتا ہے، بیک ٹو بیسکس، اپنی بنیادوں پہ واپس جاؤ یار، کیا کر رہے ہو؟ اور اس نے اعلان کیا تھا اپنی وزارت خدمہ کے دور میں کہ جو عورت گھر میں رہنا پسند کرے میں اس کو بینیفٹس میں، اس میں سوشل بینیفٹس میں اور یہ ٹیکسوں میں سہولت دوں گا، لیکن وہ ایک مزاج بنا ہوا ہے۔ خیر ان کی تو ایک مجبوری ہے، چلو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ماں نے بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے، باپ نے بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے، تو 8 گھنٹے بچوں کو سنبھالنا، کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ بچوں کو سنبھالے۔ سوال یہ کہ ہماری کیا مجبوری ہے؟ ہماری کیا مجبوری ہے؟ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8 گھنٹے ماں باپ سے دور رکھتے ہیں، کیوں؟ اب تو سماجیات والے یہ مسئلہ سوال کھڑا کریں، بچہ ماں سے دور کیوں رہتا ہے؟ ماں گھر میں پڑی ہوئی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، بچہ دوسروں کے حوالے ہے، کیوں؟ بچے اور ماں کا جوڑ کیا ہے؟ بچے کی پرورش ماں کیوں نہیں کرتی؟ بچے کو ماں کیوں نہیں سنبھالتی؟ وہ 8 گھنٹے آرام سے گھر میں کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ بچہ کسی اور جگہ فیس پہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ وجہ اب یہ مسئلہ ہمارے سائیکالوجسٹ کے ہاں، ہمارے سماجیات کے ماہرین کے ہاں یہ مسئلہ ڈسکس ہونے لگا ہے، جو میں تو عرصے سے بھائی ہماری کیا ضرورت ہے؟ ان کی ضرورت تو سمجھ میں آتی ہے، ہماری کیا ضرورت ہے؟ بچہ ماں کیوں نہیں سنبھالتی؟ کیوں بھاگتی ہے ماں بچے سے؟ 8 گھنٹے بچہ ماں سے کیوں دور رہتا؟ وجہ مجبوری کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اور بچے کی نفسیات پہ نقصان ہوتا ہے، بچہ ماں سے دور ہو جاتا ہے، ماں باپ بچے کو وقت نہیں دیں گے، بچہ ماں سے، اگلی نسل بالکل مختلف ہوگی، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے یہ 2 باتیں عرض کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ان کے پیچھے چلو گے، جو وہ کریں گے تم بھی وہی کرو گے۔ مزاج ہے۔ اب ہما کہ حتیٰ کہ اگر کوئی ان میں سے کسی جانور کے سوراخ میں گھسے گا تم بھی پیچھے جاؤ گے، اندر کچھ ہے ہوگی، پتہ نہیں اس لیے کہ حدیث کے الفاظ عرض کرو، کسی صحرائی جانور کے سوراخ میں اگر کوئی گھسے گا تم بھی پیچھے جاؤ گے، یار کچھ ہے، ویسے ہی انگریز ہے، ویسے نہیں گیا۔ یہ ان کی ہر معاملے میں پیروی کا مزاج۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ وہ تو ان حرکتوں کے نتیجے میں کہاں پہنچے ہیں، تم بچ کے رہو بھائی، ان حرکتوں کے پیچھے پیروی مت کرو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حرکتیں بھی بیان کی ہیں، سزائیں بھی بیان کی ہیں، اس حرکت پر یہ سزا ملی، اس حرکت پر یہ سزا ملی، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رحمت للعالمین ہے، اور ہمارے لیے تو رحمت مجسمہ ہے، رحمت مجسم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں کیا 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 سہولتیں ملی ہیں، کیا برکتیں ملی ہیں، ایک یہ بھی ملی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن اللہ پاک سے درخواست کی، یا اللہ پہلی امتوں کے بڑے عذاب آپ نے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں، یا اللہ میری امت پر پہلی امتوں جیسا عذاب نہ آئے۔
دعا کی، پہلی امتوں پر غرق ہو گئے ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں، خنزیر ہو گئے ہیں، بندر ہو گئے ہیں، زلزلے آ گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، یا اللہ میری امت پر بحیثیت امت پوری قومت پر پہلی امت سے عذاب نہ آئے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور۔ امت پر بحیثیت امت، طبقات پر آتا رہے گا، لیکن امت پر بحیثیت، جیسے قوم نوح ساری کی ساری ایک عذاب میں غرق ہو گئی، فرعون کی ساری قوم ہی ایک عذاب میں غرق ہو گئی، تو میں ٹھیک ہے، آپ کی امت بحیثیت امت اس قسم کے عذاب کا شکار نہیں ہوگی۔ تب میں نے دوسری درخواست کی، یا اللہ میری امت ساری کی ساری اکٹھی تباہ نہ ہو کبھی، ٹھیک ہے، یا اللہ میری امت ساری کی ساری اکٹھی گمراہ نہ ہو جائے۔ ہوتے رہتے لوگ گمراہ، لیکن درمیان میں راستہ بھی، صراط مستقیم بھی قائم رہے، میری امت بحیثیت امت گمراہ نہ ہو جائے، ہمیں نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 باتیں میری درخواستیں منظور ہو گئی، چوتھی میں نے کہی یا اللہ یہ آپس میں نہ لڑیں، یہ تو ہوگا، یہ اللہ پاک نے منظور کیا، یہ تو ہو۔ کان البعث بینہم، یہ بھی منظور ہو جاتی تو چلو کچھ اور ریلیکس مل جاتی ہمیں، لیکن نہیں جاؤ، یہ تو ہوگا۔ اور ایک حدیث میں طبرانی کی روایت ہے سند صحیح کے ساتھ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت پر جب خدا ناراض ہوگا، ناراض تو ہوتا ہے، وہ اظہار بھی کرتا ہے، یہ تو نہیں کہ اپنے ناراض نہیں ہونا، اس نے ناراض تو ہوتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے۔ میری امت پر جب خدا کا عذاب نازل ہوگا تو پہلی امتوں جیسی شکلیں نہیں ہوں گی، 3 شکلیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شکل ہوگی کان البعث بینہم، آپس میں لڑ لڑ کے مریں گے۔ اس کو قرآن پاک نے یوں تعبیر کیا ہے، میں نے آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض۔ اس کو قرآن پاک نے یوں تعبیر کیا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے میں قدرت رکھتا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، اوپر سے عذاب نازل کروں مجھے میں کر سکتا ہوں، نیچے سے زمین سے عذاب تمہارے لیے اٹھاؤں کر سکتا ہوں، یا تمہیں خود ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دوں، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں اور تم ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جاؤ، مجھے باہر سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ اس کے لیے عذاب ہے، وہ اس کے لیے عذاب ہے، اور میں عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے، اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، اللہ پاک تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے لیے عذاب بنا دے، برداشت ختم ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ لڑ کے تم اپنا حال تباہ کر لو، یہ بھی کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر جب خدا ناراض ہوگا نا تو 3 شکلیں ہوں گی اظہار کی، ایک یہی کان البعث بینہم، اب لڑ لڑ کے مرے، دوسری صلت اللہ علیہم شرارہم، اللہ پاک امت میں سے چن چور کر شر والے لوگ امت پہ مسلط کر دے گا، صلت اللہ، آپ غور کریں خود ترجمہ کر، صلت اللہ علیہم شرارہم، اللہ پاک امت کے شر والے لوگ امت پر مسلط کر، تو خدا کا عذاب ہوگا، قیادت شرفاء کے ہاتھ بنی رہے گی۔ اور تیسری اس سے زیادہ خطرناک ہے،
ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، نیک لوگ دعائیں کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ عذاب کی سب سے سخت ترین شکل ہے. ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، امت کے نیک لوگ دعائیں کریں گے ان کی دعائیں بھی قبول نہیں. یہ آخری سٹیج ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. گھر کا بڑا جب ناراضگی آخری سٹیج بھی جاتا ہے، جاؤ یار میں کسی کی نہیں سنتا، جاؤ، اسٹیج بھی آ جاتا ہے، جاؤ 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 دوڑ جاؤ، میں نہیں سنتا، کسی کی نہیں سنتا. یہ وہ اسٹیج ہے. فرمایا اللہ پاک کا عذاب میری امت پر آئے گا، پہلی امتوں کی شکل میں نہیں آئے گا، ان شکلوں میں آئے گا. میں بات کہنی پڑتی ہے، کہنی چاہیے، کہنی پڑتی ہے. کیا ہم خدا کے عذاب میں نہیں؟ کسی استثناء کے بغیر. آج ہم اپنی حالت پہ غور کریں. مجموعی طور پر اس وقت ہم امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اور پاکستانی قوم بحیثیت پاکستانی قوم خدا کی رضا کے دائرے میں ہے یا ناراضگی کے دائرے میں؟ بھی تنہائی میں غور کریں، خود آنکھیں بند کر کے غور. ہم خدا کی رضا کے دائرے میں ہیں یا ناراضگی کے دائرے میں ہیں؟ جن قوموں سے خدا راضی ہوتا ہے ان کا یہ اشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے. خدا راضی ہو تو یہ ہوتا ہے. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے. ہم خدا کی ناراضگی کے شکار ہیں. اللہ ناراض ہے ہم سے، اور جب کوئی ناراض ہوتا ہے نا تو پہلے راضی کیا جاتا ہے. پہلے راضی کرنے کی کوشش ہوتی ہے. میں پوری شرح صدر کے ساتھ ہر مسلمان کو اور ہر پاکستانی کو دعوت دیتا ہوں، 5 منٹ تنہائی میں صرف اس بات پہ غور کرے کہ اس وقت بحیثیت امت اور بحیثیت پاکستانی قوم اللہ کی رضا کے دائرے میں ہے یا ناراضگی کے. اللہ ہم سے راضی ہے. جن قوموں سے راضی ہوتا ہے وہ یہ حشر ہوتا ہے ان کا. ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے تو کیا حشر ہے ہمارا؟ امت بحیثیت امت اور قوم بحیثیت قوم. ہم ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، اس نے کیا تھا یہ ہوا، اس نے کیا تھا یہ ہوا، یہ کر رہا ہے وہ. کوئی بات میں نے کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے، اپنی طرف کوئی رخ کرنے کو تیار نہیں کہ میری بھی کوئی غلطی ہے. تو یہ ہے کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی قوم، کوئی ادارہ اپنی طرف انگلی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اس ساری تباہی میں میرا بھی کوئی حصہ ہے. اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے کیا ہے، وہ کہتا تو نے کیا ہے، میں کہتا تو نے کیا، وہ کہتا اس نے کیا. اس پہ لگے سارے کے سارے. میں خود کو بھی مستثنیٰ نہیں کر رہا ہوں، سارے کے سارے اپنا قصور کوئی سوچنے کو تیار نہیں ہے میرا بھی کوئی قصور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک بات کی ہے. میں سوسائٹی کو کبھی اپنی طرف سے خود عذاب نہیں دیتا، جو بھی آتا ہے اس سوسائٹی کی اپنی حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، میں تمہاری حرکتوں کا جو بھی ہوتا ہے تمہارے ساتھ تمہاری حرکتوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تمہاری اپنی کوئی نہ کوئی کوتاہی پیچھے ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جسم ہے، بیماری پیدا ہوئی ہے، ہو جاتی ہے. بیماری میں سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر طبیب جب چیک کرتے ہیں، بیماری کی تشخیص کرتے ہیں، کہتے ہیں بیماری کیوں آئی ہے.
اور وہ جو کیوں آئی ہے وہ کوئی باہر سے آئی ہوتی ہے، اپنی کوئی حرکت ہوتی ہے، اپنی کوئی بے احتیاطی ہوتی ہے، اپنی کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ کسی بھی بیماری کے پیچھے دیکھ لیں، انسان کی اپنی کوئی نہ کوئی حرکت بیماری کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہی حال سوسائٹی کا ہے، یہی حال سوسائٹی کا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں جو بھی تم پر خرابی آتی ہے پیچھے تمہاری کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، غور کرو۔ ہم تو بہت گناہگار لوگ ہیں۔ ایک دفعہ میں بات سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں، احد کی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت نقصان ہوا تھا، 70 بڑے قیمتی ساتھی شہید ہو گئے تھے، 70 ساتھی شہید ہو گئے تھے اور حضور خود زخمی ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے پورا آپریشن کیا ہے کیوں ہوا تھا، اور فرمایا تم پوچھتے ہو کہاں سے آیا، من انفسکم، ان سے کہہ دیا، قل ہوا من عند انفسکم انا ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ، وجہ ہم تو بڑے ٹھیک لوگ تھے، ٹھیک لوگ تھے، ان سے زیادہ ٹھیک لوگ کون تھے، انا ھذا، یار یہ کہاں سے آئی ہے، اللہ نے کہا من عند انفسکم، تمہاری اپنی کسی حرکت کر دی، جا غور کرو۔ جب اللہ پاک کائنات کی اس مقدس ترین جماعت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں جو نقصان پہنچانا تمہاری کوئی اپنی حرکت کیجیے، من عند انفسکم، ذرا غور کرو کہاں تم سے گڑبڑ ہوئی ہے۔ ہم سارے معصوم ہیں، ان کو تو قرآن پاک نے کہا سوچو یار کہاں ڈی ٹریک کہاں سے ہوئے تھے تم خود سوچو، ہم سارے معصوم۔ آج میں یہ عرض کرنا چاہا، آپ جس مصیبت میں پڑے ہوئے، ہمارا سب سے بڑی مصیبت کان الباس و بینہم، بحیثیت قوم میں، چلو امت مسلمہ کو چھوڑیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، کوئی آدمی دوسرے آدمی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آدمی ہم میں سے اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ خدا کا عذاب ہے، خدا کا عذاب ہے۔ گتھم گتھا ہیں یا نہیں ہیں؟ کہاں نہیں ہیں؟ کوئی طبقہ، کوئی ادارہ، کوئی ماحول مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہم اس وقت افراتفری کی پوزیشن میں ہیں، گتھم گتھا ہیں۔ واپسی اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اور پہلا مرحلہ معافی، استغفار، توبہ۔ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر جماعت کو، ہر طبقے کو اپنی غلطیوں پر نظر ڈالنی ہوگی، معافی مانگنی ہوگی، اجتماعی توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا ہوگا۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہمیں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش کا شکار ہے۔ ملک میں بارشیں، سیلاب، جو صورتحال ہے سب کے سامنے ہے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ میں اس کے اسباب پہ بات نہیں کرتا، ہونی چاہیے ویسے، یہ اللہ کی طرف سے بھی ہے اور ہماری اپنی حرکتوں کا نتیجہ بھی ہے۔ میں آج ایک دوست سے خبر سنائی، میرا سوات میں سیلاب ہے، ایک بلڈنگ راستے میں کتنی منزل کی ہے، میں نے کہا راستے پانی کے راستے میں بلڈنگ بناؤ تو یہی ہوگا نا، بناتے وقت نہیں سوچا تھا؟ پانی کے راستے میں بناؤ گے تو یہی ہوگا۔ اس وقت تو کسی نے جیب گرم کر لیا، کسی نے بلڈنگ بنا لی، اب وہ پانی اپنے جگہ پہ آیا ہوا ہے۔ یہ ہے من عند انفسکم، اپنی حرکتیں بھی دیکھو۔ ہم نے پورا سسٹم بگاڑ رکھا ہے، ہمارا سسٹم کا بگاڑ بھی اس سیلاب کی تباہیوں کا ایک سبب ہے۔ اللہ تو خیر کبھی کبھی بھیج دیتے ہیں یہ ہمیں چیک کرنے کے لیے، لیکن خیر میں تفصیل نہیں جاتا۔ ہمارے بھائی کروڑوں بھائی، آج کی رپورٹ یہ 3 کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک
اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ ایک بات تو ہمیں اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اپنے بھائیوں کی امداد کی جو صورت بھی ممکن ہو، جس ذریعے سے بھی، جس طریقے سے بھی اپنے متاثرہ بھائیوں کی یہ صورت کسی پر بھی آ سکتی ہے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اس سلسلے میں مختلف ادارے کام کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، ہماری ضرورت ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ ہم نے بھی ایک سسٹم بنایا ہے اس مرکزی جامع مسجد کی طرف سے حسب سابق کہ اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد کے لیے ہم نے ایک نیٹ ورک بنایا ہے، اور مولانا فضل ہادی صاحب اور مولانا نصیر الدین عمر، عبدالقادر عثمان، رافت شیراز لبید، یہ حضرات اس کے انچارج ہیں۔ نماز کے بعد یہ بیٹھیں گے، تو آپ حضرات جتنی زیادہ، صرف یہ نہیں کہ یہیں، اپنے اپنے ذرائع سے جہاں بھی جس طریقے سے بھی ممکن ہے اپنے بھائیوں کی مدد کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ حاجی ظہور الحق صاحب فرماتے ہیں کہ ان کے بھانجا انتقال کر گیا، اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ نکاح کے بعد نماز کے بعد ایک نکاح کی تقریب بھی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا